بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال میں ہر آیا دن جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے کڑا ہوتا جائے گا۔ خیر ایک عرصے سے انہوں نے جتنے ہنر آزمائے اور انہوں نے جتنی منصوبہ بندی کی وہ میرا خیال ہے وہ کوئی اپ ٹو دا مارکس نہیں تھی، وہ ناقص منصوبہ بندی تھی۔ جو آپ کو ہدف جو ہے وہ اس کا تعین کریں اور وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں تو سیاست میں آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے۔ یہ ایک سیاست کا بنیادی اصول ہے۔ 25 مئی کو جب انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا، 25-30 لاکھ بندے لانے تھے اور عمران خان صاحب فرما رہے تھے جی کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن نہیں ملیں گے۔ انفیکٹ انہوں نے خاطر خواہ ایک مقبولیت بھی حاصل کر لی تھی، جلسے بھی بہت بڑے بڑے کر رہے تھے، بیانی بھی ان کا چل گیا تھا، سوشل میڈیا نے بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہوں نے ہر وہ ہنر گر آزمایا جسے کم از کم آپٹکس تاثر تو ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب کسی بھی لمحے کچھ بھی کرنے کا اعلان کریں گے اور وہ آنن فانن جو ہے وہ کہیں گے کہ ہو جا اور چیز ہو جائے گی۔ پولیٹیکل ورکر بھی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بنایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی نے عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا ہوگا خان صاحب 6 دن کے بعد آپ نے کہا تھا میں آؤں گا اگر الیکشن نہ دیے اور الیکشن بھی نہیں ملے اور آپ نہیں بھی آئے تو کوئی وجہ ہے کہ وضاحت دیتے مخالفین کو، وضاحت دیتے دنیا کو، وضاحت دیتے میڈیا کو، اپنے ورکرز کو، اور پھر سیاستدان جو ہے جو وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ حضور یہ آپ اپنے ورکرز کو بیوقوف بنا رہے ہو، یا اور کسی کو نہیں کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پہ مرنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ پہ مٹنے والے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب قدم بڑھاتے گئے، ان بٹوین ان کو حوصلہ مزید مل گیا، ان کا دور لگ گیا کہ باجوہ صاحب جو ہے بہت کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کو سنبھالنے پہ سیاست سے طائب ہو چکی تھی، فوج کا اجتماعی فیصلہ تھا، لیکن اس کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ جو سربراہ ہے۔ اس نے ایک میں تو کئی دفعہ کہتا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی ایک اسکیم کا حصہ ہیں۔ پرائیویٹ محفلوں میں تو بہت کہتا تھا، لیکن چونکہ یوٹیوب کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی، وی لاگ میں اتنی چونکہ گنجائش نہیں ہوتی، تو وی لاگ کے اندر میں تھوڑا سا سلیقے سے کہتا تھا۔ ہمیشہ میں کہتا تھا کہ جتنے بندوں کا فوج کے اندر کے لوگوں کا عمران خان صاحب سے رابطہ ہے یہ باجوہ صاحب کی بدولت ہے، یہ کا سہرا جو ہے باجوہ صاحب کے ساری باندھنا چاہیے۔ ابھی تو چودھری پرویز الہی صاحب نے، امون اسلائی صاحب نے ان کو بھانڈا پھوڑ دیا۔ بہرحال اسی تناظر میں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے پنجاب حکومت کا فیصلہ ان کے حق میں کیا، فیڈرل گورنمنٹ اب ہم سے ناراض ہو گئی، اس نے ہمیں جج دینے سے انکار کر دیا، 5 ججز نہیں دیے، پھر بعد میں فیڈرل گورنمنٹ نے بھی وہ زمین چاٹی، اپنا تھوکا چاٹا، 2 ججز دے دیے۔ خیر ایک اور تکلیف دہ کہانی ہے پاکستان کی سیاست کی۔ آخر ایکسٹینشن پہ بھی تو ساری اپوزیشن نے ووٹ دے دیے تھے نا، بغیر کسی ان کی ضرورت بھی نہیں تھی ووٹس کی، لیکن چونکہ ان لوگوں کو بھی کانا کرنا تھا، شرمندہ کرنا تھا، کیسے سارے سب بند کر کے کس کو دیے؟ جنرل باجوہ کو۔ اور اب تو ان میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا کہہ سکے کہ ہم نے ایک جو ہے منہ کالا کرا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا نا کہ میری غلطی تھی، کم از کم اس کو تو یہ پتہ ہے کہ جی میں یہ کہہ بھی دوں گا تو میرے ماننے والے جو ہے نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور باقی اس کو کسی کا کوئی ڈر خوف جھجک ہے نہیں، چاہے جھوٹ بولے چاہے سچ بولے۔ پر اینی وے عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن بھی جیتے، پنجاب گورنمنٹ بنائی، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے بھی جو الیکشن ہوئے 8 میں سے 7 سیٹ سے 6 سیٹ جیتی۔ اب عمران خان صاحب کے سامنے جب کیسز کھلنا شروع ہو گئے اور یہ بڑا ٹھنڈا کر کے بڑے آرام تحمل سے چیزیں ہو رہی تھیں تو تل ملا رہے تھے، الیکشن کمیشن کو گالیاں بھی دی، راجہ سکندر سلطان صاحب کو بہت برا بلا کہا۔ 2-3 چیزیں اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے ساری تک و دو کے اندر ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس کے بارے میں سروے ہو رہے تھے، چونکہ ایک ہی بندہ سیاست کر رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ میدان میں نہیں ہے، تو سروے یک طرفہ ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو ایک جو ہے واک اوور مل رہا ہے۔ تو اس واک اوور کے اندر عمران خان صاحب کو یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ ان کے کیسز کیوں چل رہے ہیں، اتنا پاپولر لیڈر ہے۔ چنانچہ انہوں نے راجہ سکندر سلطان چونکہ کمزور جگہ تھی تو ان کو گندی گالیاں دے کے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو بھی تھوڑا سا ایک کوشن کرا دیا کہ اگر میں ادھر گالیاں دے سکتا ہوں تو اس کا تھوڑی ملتی جلتی زبان آپ کے حق میں ہے۔ ویسے بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطا من اللہ صاحب نے جب کہا تھا کہ اتنا پاپولر لیڈر ہے ہم اس کو کیسے سزا دے سکتے ہیں توہین عدالت کی، تو عمران خان صاحب صحیح کہتا ہے کہ طاقتور کو کوئی نہیں سزا دے سکتا،
اور یہی وہ حدیثیں سناتا رہتا ہے کہ طاقت قومیں تباہ ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اس میں میں فٹ ان ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے پہ تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، میں تو دور سے دھلا دھلایا ہوں. بہرحال یہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے 26 نومبر کا لانگ مارچ کیا. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ لانگ مارچ کا اصل اس کا ہدف تھا جنرل عاصم منیر، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کئی مہینوں سے جنرل عاصم منیر کے نام پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہر زبان ضبط عام تھا. عمران خان صاحب کے پاس تو انفارمیشن زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو جو ہے عاصم منیر صاحب کو نواز شریف صاحب نامینیٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو پھر دوسری طرف سے، چونکہ باجوہ صاحب جو ہے وہ جہاں پہ سیاست کے اندر گوڈے گوڈے ملوث ہو کے اپنی کوئی ایکسٹینشن جاتے تھے، وہاں پہ وہ عاصم منیر صاحب کو ہی روکنا چاہتے تھے. چنانچہ عمران صاحب کو یہ بھی فیڈ کیا گیا کہ عاصم منیر نے آپ کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ، ان کا ایک معاندانہ رویہ رکھتے ہیں، آپ کی کرپشن پکڑی ہوئی ہے، یا انہوں نے ایک موقع پہ آپ کو کوئی ارد گرد کے لوگوں کی چارج شیٹ انہوں نے دکھائی تھی اور یہ کیا تھا. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے تو پھر دھاڑنا شروع کر دیا. انہوں نے غصے سے اور کئی دفعہ کہا کہ عمران نواز شریف اس کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے کہ جو مجھے نااہل قرار دلائے گا، اور اس کو نواز شریف کو جو ہے وہ کلین چٹ دے گا یا اس مقدمات ختم کرے گا. بہرحال اس کا اثر تو نہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب نے وہ نواز شریف اسی طرح ڈٹے رہے. بہت کہا کہ ایک نااہل آدمی ہے، ایک بھگوڑا آدمی ہے، وہ کیسے آرمی چیف بنا سکتا ہے، اللہ کا کرنا ہے. نواز شریف صاحب نے پھر دوبارہ آرمی چیف انہی کے ہاتھ سے لگنا تھا، انہوں نے لگا دیا. ان کو کئی آرمی چیف، 4 آرمی چیف پہلے بھی لگانے کا تجربہ تھا، ایک دفعہ پھر لگا دیا. اب عمران خان صاحب نے 26 نومبر رکھا تھا کہ اگر انہوں نے کیا تو میں اس کو وہاں جا کے کنٹروورشل بناؤں گا. پنڈی کا رکھا، اسلام آباد چھوڑ دیا انہوں نے آخری مہینے 15-20 دن کو. وہ سارا ان کو جو پلان دیا گیا تھا وہ باجوہ اینڈ کمپنی کی طرف سے پاسبلی دیا گیا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد فوکس تھے. پھر انہوں نے اسلام آباد کا خیال چھوڑ دیا. رانا ثناء اللہ کے ساتھ پہلے میچ پڑا ہوا تھا. رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. پھر عمران خان کہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ تمہیں نہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. رانا ثناء اللہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ بڑی دشنام تازی تھی. یکدم آخری 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں پنڈی کا رخ ہو گیا. یہ جب لانگ مارچ شروع کیا تو یہی کہا کہ ہم پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ لانگ مارچ شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا میرے خیال ہے اکتوبر کے شروع میں، کہ یہ انہیں جا کے آرمی چیف سے پہلے دھرنا دینا تھا. اللہ کے اپنے سکیمز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب بدقسمتی سے ان کو گولی لگ گئی، وہ واپس آ گیا. لانگ مارچ لیٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اتنا ان کو ٹائم مل گیا کہ ریکور کر کے لانگ مارچ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک انہوں نے پہنچایا. اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار لوگوں سے حلف لیے. 26 نومبر کو جب پہنچے تو بری طرح ناکام بھی ہو گیا، اور کچھ اندر سے صفوں کے اندر سے کچھ ایسی تو تکرار شروع ہوئی اور انتشار صفوں میں کھلبلی مچی کہ وہ آرمی چیف کو وقتی طور پہ، اور بلکہ ہم اب تو لگتا ہے ہم ایک بڑے عرصے کے لیے اب اس کے بارے میں انہوں نے سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کر دیے ہیں. اب پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر عاصم منیر کو نہیں بننے دیا جائے گا یہ باعث ہے، بہت انہوں نے زبانی کلامی مہم بھی چلائی اور کچھ سوشل میڈیا کو بھی حرکت میں لائے. لیکن اس کے بعد ان کو اب چپ ساتھ لیا. اب ساروں کو کہہ دیا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لو، اور فوج کے خلاف، فوج کی قیادت کے خلاف کچھ ہی کہنا. میں نے یہی کہا کہ جی اب تو انہوں نے یہ بھی کہنا چھوڑ دیا کہ جی مجھے ISI کے کچھ جنرل فیصل نصیر نے میرے جو ہے اوپر قاتلانہ حملے میں ملوث ہے. اب انہوں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے ملوث میں جو ہے نا ادارہ ہے. بہرحال اب میں کتنی دفعہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کا سارا عرصہ تھا، اس کے اندر جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے کیسز تھے. ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک برانڈ تھا دیانت اور امانت کا، پوری زندگی انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے، اور تحریک انصاف نے اس کے اترائے وہ پاش ہو چکا تھا. توشہ خانہ نے اور ریاض ملک صاحب کے جو 190 ملین پاؤنڈز کے عوض القادر یونیورسٹی اور اس طرح کی ساری باتیں، تو یہ وہ سارا جتنا بے شمار چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ بالکل تتر بتر ہوا تھا. اسی دوران میں انگلینڈ کے اندر وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انگلینڈ کے کسی اخبار میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک لفظ کی بھی کوئی خبر غلط چھپ جائے. برطانیہ میں جو امیج ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے کس محنت و مشکل سے کمایا. بہرحال وہ فائنینشل ٹائمز کو آج تک انہوں نے چھیڑا نہیں، ذکر ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ. شہباز شریف کا کوئی ایک ٹیبلائڈ میں ڈیلی میرر کے اندر شائع ہوا تو انہوں نے طوفان مچا رکھا تھا. انہوں نے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جاؤ نہ جا کے شہباز شریف ڈیلی میرر پہ کیس کرو، اور وہ کر بھی دی اور وہ چل بھی رہے. ابھی میرے خیال 13 یا 14 دسمبر کو تاریخ بھی ہے، اور پھر وہ ریگولر کی ہیئرنگ ہوگی. عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں ڈیلی میں جو ہے فائنینشل ٹائمز کو کروں گا. یہاں پہ
بھی زبانی کلامی شاہزیب خانزادہ صاحب کو اسی توشہ خانہ کے جو گھڑی کے کیسز ہیں اس کے اوپر نے کہا کہ میں سو کروں گا. میرا خیال ہے وہ بھی انہوں نے تھوڑا بہت کہا کہ نوٹس بھی دیا، لیکن اس کو وہ پیچھے انہیں کبھی وکیل کے لیے نوٹس ہے، کیس نہیں کیا کہ آپ معافی مانگیں. ظاہر نہیں، اگر معافی مانگی تو کیس میں جانا پڑے گا. کیس میں جانا پڑے گا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کیسز ایسے ہیں کہ جب بہت پنڈورا باکس کھلے گا. عمران خان صاحب کو وہاں گواہ پیش کرنے ہوں گے، عمران خان صاحب، ان کی بیگم، سارے لوگ جو ملوث ہیں سب کو وہاں جا کے بیان حلفی دینا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب وہاں بیانات نہ دیں یا تفصیل نہ دیں اور کیس آگے چلے، اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اب یہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ سارے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے ذہن پہ سوار ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے، جب سے وہاں پہ انگڑائی لی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 5-6 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو کہا، بلکہ 7-8 مہینے پہلے کہ جی آپ 1 مہینے میں جو ممنوعہ پارٹی فنڈنگ ہے یا جو غیر ملکی پارٹی فنڈنگ ہے اس کے بارے میں آپ 1 مہینے فیصلہ دیں. تب سے عمران خان صاحب کے اوپر پھر جب فیصلہ آ گیا یا فیصلہ آنے والا تھا تو راجہ سکندر سلطان کو گندی گندی گالیاں گلی جو ان کے منہ میں آئے عمران صاحب کے انہوں نے ان کو کیا. اب یہ ساری چیزیں جو تھی یہ چلتی رہی، اور اتنے میں جو عمر فاروق ظہور ہے دبئی والا، اس کا ایک انٹرویو آ گیا. اس انٹرویو میں اس نے بتایا کہ کس طریقے سے میں نے یہ گھڑی خریدی ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمر فاروق ظہور نے گھڑی نہیں خریدی، گھڑی کسی اور نے خریدی ہے. اور وہ کہانی جان عمر فاروق ظہور سے کرائی گئی ہے کہ تاکہ زلفی بخاری یا فرق ہوگی یا ان کے خامند کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو ظاہر جھوٹ بول رہا ہے. اچھا وہ اس میں پھنستے جائیں گے، لیکن جنہوں نے کہانی گڑھی ہے کہانی ایگزیکٹلی یہی ہوگی، صرف انہوں نے کردار جان کے تبدیل کیے ہیں. اب آپ یہ 2 کیسٹ سن لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی کہاں کھڑے ہیں. میں عمران خان صاحب کی سیاست میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اب یہ 2-3 چیزیں سن لیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر، الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں. وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی، اور اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے. اور میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میرا سیاسی طور پہ جو نام لیا جا رہا ہے بار بار، شفیق نے خریدی، تو اس چیز کو میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں. اور اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر گھسیٹا جائے گا تو میں اس کا قانونی جو ہے کچھ کروں گا. اور یہ آڈیو جو ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ فرسٹ اور زلفی بخاری صاحب کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کڑا وقت ہے عمران خان صاحب پہ. اس آڈیو کیسٹ کو ہضم کرنا ان کے بہت مشکل ہوگا. پہلے بھی ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ساکھ ہے نا، اس کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچا ہے اور ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں تھوڑا سی بھی نہیں آنی چاہیے، آنچ آنی چاہیے، کچھ آئے کتنے بڑے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں. پھر آپ نے دوسری سن لی ہے، یہ ایک شفیق صاحب ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے 5 کروڑ کی رسید ان کے دستخط سے لکھی ہوئی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ میری رسید ہے نہ وہ دکان، یہ کبھی میرے پاس آتی ہوئی ہے میرے پاس ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو رسید اپنے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں دی ہے وہ جھوٹی دی ہے اور جعلی دی ہے، فوج دی ہے. اب دیکھیں میں کیا کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. مریم نواز کس چیز پہ 7 سال جیل میں گئی تھی؟ کیلوری فونڈ والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فونڈ نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے مریم نواز کے دستخط غلط ہے. انہوں نے کہا یہ میرے ہی دستخط ہیں، اس نے خود لکھایا کہ جی، لیکن جو لکھائی استعمال کی گئی تھی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھے ہی کہ 2002 کے اندر بھی وہ استعمال ٹیسٹ پہ تھی، استعمال میں لوگ کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے کمرشل یوز اس کا 2006 میں کیا. اس کے اوپر کتنے کہا جی کہ جعلی 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 جعلی. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا نواز شریف کا صاحب میں آپ مماثلت ڈھونڈتے رہیں. عمران خان صاحب کے اندر اب یہ جعلی رسید کی مماثلت آ گئی. اس سے پہلے کہ نااہلی آئے گی، پھر پارٹی چیئرمین شپ سے علیحدگی آئے گی، پھر مقدمات چلے گئے، پھر مقدمات کے اندر فیصلے ہوں گے، پھر ان کے اس میں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ 7 جعلی رسیدیں آ گئی ہیں جو کہ بہت ہی گناؤنا جرم ہے. اس کے اندر ایک توشہ خانے میں، اور اب یہ جو شفیق کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس کو انہوں نے جا کے جعلی رسید عمران خان صاحب کے لیول بنی ہے، کس طریقے سے یہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا میں ہمیشہ آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اندر و باہر آشکار نہ کر دے. اب کرائسس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی
آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ گھیر گھیر کے ایک ایک چیز، اور کتنے بڑے کہ ہر کیس جو ہے اوپن اینڈ شٹ ہوتا جا رہا ہے۔ نواز شریف پہ تو کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ لیونگ بیونڈ بھی اپنے بس ذرائع آمدنی سے زیادہ ان کا جو لیونگ سٹائل ہے، پتہ نہیں وہ کون سے زمانے ان کا لیونگ سٹائل کتنا بڑا ہے کہ جو اتفاق فاؤنڈریز کے مالکان جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے۔ جو بات ہے عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے وہ ان کے ساتھ گھیر کے آ گئے۔ ان کے تو بالکل ایسے ہی ہیں کہ ایک جو ہے کیس جو عجیب و غریب ہے۔ اچھا، ایک اور کیس ہے جس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ 4 ارب کا ہے، اس کے بارے میں مبینہ طور پہ ایک دنیا کی سب سے مہنگی ترین زیورات اور گھڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، اس کا نام ہے بلگری۔ اس کمپنی کے ایک تحفہ جو ان کو ملا وہ اس کا ایک نیکلس وغیرہ اور اس کا پورا سیٹ تھا، وہ کہتے ہیں 4 ارب روپے کا، وہ بھی کہیں بیچا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں جنہوں نے ریکور کی ان کے پاس ایک ایک چیز موجود ہے، اور وہ جان کے چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے شاید لا رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب اس میں الجھتے جائیں، پھنستے جائیں۔ اب ادھر یہ رکھیں، ادھر عمران خان صاحب کے 3 ناکام یعنی کہ سیاست ختم کرا چکے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ 26 نومبر کو اگر وہی جا کے وہ اسمبلی، کل میں نے کہا تھا اسمبلی ڈیزالو کر دیتے تو شاید ان کی سیاست میں نہیں جان پڑ جاتی، ایک بیانی بن جاتا۔ وہ نہ کر کے اب وہ کریں گے صحیح تو الجھ جائیں گے، خراب ہوں گے، کیمپین چلے گی۔ وہ کہتے ہیں جی نانی نے قسم کیا، برا کیا، کر کے چھوڑ دیا، برا کیا۔ اب عمران خان صاحب پنجاب اور سرحد کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، دوبارہ خود جیتیں گے، لیکن مین وائل ایک عجیب و غریب جو ہے نا بیک فائر کر سکتے ہیں، ہو سکتے لوز کر جائیں، پھر کیا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر نااہلی کی تلوار بھی منڈلا رہی ہے، اور سیاست کے اندر لانگ مارچ ان کے ناکام ہو گئے ہیں، جلد سے ان کے ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ جو اہداف سے حاصل نہیں کر سکے۔ 26 مارچ کو آرمی چیف کو چینج کرنا تھا، وہ انہوں نے چینج نہیں کر سکے، وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ادھر سے یہ اسکینڈل جو ہے اس طریقے بڑھ چڑھ کے آ گئے ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ ہے، اور جس کو آج زلفی بخاری نے انڈورس بھی کر دیا کہ ہاں یہ میری ہے، اور جو میں نے برا کام نہیں کیا چیز بیچ کے۔ اب دونوں طرف سے سیاست بھی عمران خان صاحب کی ایک بند گلی کے اندر ہے، اور کیسز بھی عمران خان صاحب کے منطقی انجام کے قریب ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب اس طریقے سے جو سیاست کا اور اس کا اختتام، جبکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے بعد پارٹی کون سنبھالے گا، ان کے پاس قیادت بھی تیار نہیں ہے، کوئی نمبر 2 بندہ بھی نہیں ہے جس کے حوالے وہ اعتماد سے پارٹی کر سکیں۔ ان حالات میں عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کے ساتھ اتنی بہتان، اتنی غلط بیانی ہے اور اتنی گندی زبان استعمال نہ کی ہوتی تو شاید اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کوئی آپ کی نیکیاں جو آپ کے کام آ جاتی۔ آج آپ ہر طرف سے گھیرے جا چکے ہو، شاید یہ قانون فطرت ہے، وہی حرکت میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔